الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور آج کے کلاس میں ہم سب سے پہلے اذان کے بارے میں جانیں گے۔ اذان کیا ہے؟ اذان مخصوص ذکر ہے جسے اللہ نے فرض نمازوں کا سمے داخل ہونے کی خبر دینے کے لیے، سوچنا دینے کے لیے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اذان کو مشروع کیا ہے۔ جماعت کی نماز میں اذان اور اقامت ضروری ہے۔ اگر لوگ جان بوجھ کر کے اذان نہ دیں، اذان کو چھوڑ دیں، تو ان کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ اذان کے ذریعہ اسلام کے شعائر جو ہوتے ہیں، شعائر کا اظہار ہوتا ہے، پردرشن ہوتا ہے۔ اذان کا آرمبھ کب ہوا؟ تو اذان کی شروعات ہجرت کے پہلے سال ہی ہو گئی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو جب جماعت سے نماز پڑھنے کا چلن ہوا یا حکم اترا، تو وہیں پر اذان کی بھی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو خواب میں دکھایا اذان کے کلمات، اور اس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کلمات سکھائے گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان دیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ الجمعہ آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے، تو نودی للصلاة کہ جب نماز کی اذان دی جائے تو کیا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑو۔ تو اس میں اذان کی مشروعیت بیان کی گئی ہے۔ اذان کے کلمات یا اس کے شبد کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہیں اذان کے کلمات۔ اس اذان میں ہم عام طور پر انسانیت کو 3 پیغام دیتے ہیں، یا اذان ہمیں 3 پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مہانتا کا اس میں اعلان ہوتا ہے۔ اللہ سے مہان کوئی ہستی نہیں۔ جن جن چیزوں کی بڑائی پہ تم سر دھنتے ہو، اللہ کی مہانتا کے سامنے وہ ساری برائیاں پھیل ہیں۔ دوسرے نمبر پر شہادتین کا اس میں اقرار ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ کی مہانتا کا سب سے پہلے اظہار، اور پھر اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی ہستی عبادت کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف اوپر والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کیسے ہوگی؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل کی اوتار ہیں، جو آخری نبی ہیں، جن کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وہی ہستی اس قابل ہیں کہ ان کے طریقہ کو فالو کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اس میں نماز کی اور کامیابی کی طرف دعوت دی جاتی ہے، نماز پر ابھارا جاتا ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اے مسلمانوں،
تم نے کلمہ شہادت کی گواہی دے کر اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اسے پریکٹیکل روپ دینے کے لیے مسجد آ جاؤ، حی علی الصلاح۔ اور یاد رکھو، یہ بات ذہن میں بیٹھا لو، یاد رکھو کہ حقیقی کامیابی صرف اور صرف ایک اللہ کی اپاسنا میں ہے، ایک اللہ کی عبادت میں ہے۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ گویا کہ یہ ہے اہم پیغام اذان کا۔ البتہ فجر کی اذان میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمات بھی کہے جائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، جس کا معنی ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اذان کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر مؤذن جو اذان دینے والا ہو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر تمیز کی عمر کو بچہ پہنچ چکا ہے، اور تمیز کی عمر میں بچے کتنی عمر میں پہنچتے ہیں؟ 7 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر تمیز کی عمر کو بچہ پہنچ چکا ہو تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذان کے کلمات جو ابھی ہم نے بیان کیے ہیں ان کلمات کو ترتیب سے ادا کریں، اسی ترتیب سے ادا کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اذان کے کلمات گیپ دیے بغیر لگاتار ادا کیے جائیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دیا پھر گیپ دیا بہت دیر تک، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے، نہیں، گیپ دیے بغیر ادا کیے جائیں۔ چوتھے نمبر پر جماعت کی نماز کے لیے اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آواز بلند کرے، اور اگر کوئی آدمی جماعت کی نماز کے لیے اذان نہیں دے رہا ہے بلکہ اکیلے اذان دے رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے آواز بلند کرنا ضروری نہیں، لیکن مسنون ہے، سنت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور صحرا کو پسند کرتے ہو، تو جب تم اپنی بکریوں میں یا صحرا میں یعنی جنگل کے علاقے میں رہو تو نماز کا وقت ہونے پر اذان دو، اور اذان دیتے وقت اپنی آواز بلند کرو، اپنی آواز بلند کرو، کیونکہ مؤذن کی اذان کو جہاں تک کوئی انسان، جن یا کوئی بھی چیز سنے گی قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ اس سے ہمیں اذان دینے کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اذان کے کلمات جس تک پہنچتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو، سب کی سب کل قیامت کے دن اس اذان دینے والے کے لیے گواہی دے گی۔ اس لیے ہمیں اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ عبد الرحمن بھائی ہمارے بہت ہی اچھی آواز میں اذان دیتے ہیں، اور ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی اذان کے کلمات سیکھنے چاہیے اور اچھے انداز میں اذان دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وقت کا داخل ہونا، وقت داخل ہو جائے تبھی اذان دی جائے گی۔ اگر کسی نے وقت ہونے سے پہلے اذان دیا تو اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا تھا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، جب نماز کا وقت ہو جائے تب تم میں سے ایک آدمی اذان دے، تو جب نماز کا وقت ہو جائے تبھی اذان دی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ عورتوں کی جماعت کے لیے، یعنی اگر عورتیں جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے لیے اذان دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا آواز بلند کرنا صحیح نہیں کہ اس میں فتنہ ہے۔ ہاں، ان کے لیے اقامت کہنا بہتر ہے، یعنی جب نماز شروع کریں گی عورتیں تو اقامت ایک عورت کہے گی اور ایک عورت ان عورتوں کی جماعت کرائے گی، کیونکہ اقامت میں کوئی فتنہ نہیں کہ عورتیں آپس میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اذان کی سنتیں کیا ہیں؟
اذان میں کیا کیا سنتیں ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر مؤذن اذان دینے والا قبلہ رخ ہو کر کے اذان دے، یعنی قبلہ رخ ہو اذان دیتے وقت۔ دوسرے نمبر پر مؤذن حدث اکبر اور حدث اصغر، یعنی باوضو بھی ہو اور اگر غسل کی ضرورت تھی تو اس نے غسل بھی کر رکھا ہو۔ اگر باوضو نہیں ہے تو اس حالت میں اذان دینا مکروہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر غسل نہیں کیا تھا تو اس حالت میں تو اور زیادہ کراہت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارہ، کہ میں اس بات کو ناپسند کیا کہ طہارت کے بغیر اللہ کا نام لوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک انسان باوضو ہو کر کے اذان دے۔ تیسرے نمبر پر حی علی الصلاح کہتے ہوئے دائیں طرف اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف اپنی گردن موڑے، یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت میں دائیں اور بائیں طرف گردن موڑنا بھی سنت ہے۔ چوتھے نمبر پر ترتیل سے اذان کے کلمات کہے جائیں، ترتیل سے، اور ترتیل کا مفہوم یہ ہے کہ اذان کے کلمات اقامت کے جیسے نہ ہوں، جلدی جلدی میں نہیں بلکہ ترتیل سے ہوں۔ اسی طریقے سے سنت یہ بھی ہے کہ کان میں انگلی رکھ کر کے اذان دیں، انگلی لگا کر کے اذان دیں۔ ہاں اگر لاؤڈ سپیکر کا اہتمام ہے اور انگلی نہیں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک طرح سے سنت ہے۔ ترجیع سے اذان دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شہادتین کو آہستہ بولے پھر زور سے بولے۔ کیسے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد زور سے بولیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ پہلے شہادتین کو آہستہ بولے اور پھر زور سے بولے، یہ بھی سنت ہے اور اسے ہم ترجیع کہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر صبح کی اذان میں تثویب، تثویب بھی سنت ہے۔ تثویب کسے کہتے ہیں؟ یعنی حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا، یعنی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں کہنا، اس کو تثویب کہا جاتا ہے۔ تا ثا واو یا بے، تثویب۔ ساتویں نمبر پر مؤذن اچھی آواز کا مالک ہو کہ نماز کے لیے لوگوں کا دل نرم پڑ سکے، اس کی آواز اچھی ہونے کی وجہ سے، خاص طور پر اس وقت کہ جب کہ لوگ نماز کی کلمات کو سمجھ رہے ہوں تو دل عجیب طریقے سے مسجد کی طرف ایسے بندے کا لپکے گا اگر آواز اچھی ہوگی تو۔ آٹھویں نمبر پر اذان کے کلمات گیت کی شکل میں کھینچ کھینچ کر کے نہ ادا کیے جائیں، یعنی ایسا نہیں کہ گانے کی شکل میں، گیت کی شکل میں اذان کے کلمات بیان کیے جائیں، جو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر مؤذن کو لوگوں کے بیچ اچھے اخلاق کا پابند ہونا چاہیے اور دینداری سے اس کی شہرت ہونی چاہیے کیونکہ وہ مؤذن ہے۔ اور 10ویں نمبر پر فجر کی اذان کے لیے 2 مؤذن اگر ہو تو بہتر ہے، اور یہ اس وقت ہے جب کہ فجر کی اذان سے پہلے بھی ایک اذان ہو رہی ہے، جیسا کہ عام طور پر عربوں میں ہوتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ابھی بھی یہ روایت نہیں ہے یا کچھ جگہوں پر ہے، تو پہلی اذان ایک امام دے اور پھر جو اصل اذان ہے دوسرا امام دے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ صحیح مسلم اور آج بھی عربوں میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلال رات جب رہتی ہے تبھی اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں یا عبداللہ بن ام مکتوم کے اذان دینے کی آواز سن لو۔ فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، کیونکہ وہ فجر ادے ہونے کے بعد ہی اذان دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر 2 مؤذن ہو تاکہ دونوں کی آواز میں فرق پایا جا سکے اور سمجھ لے لوگ کہ یہ پہلی اذان ہے اور یہ دوسری اذان ہے۔ 11ویں نمبر پر اذان سننے والے کو چاہیے کہ اذان کو غور سے سنیں اور مؤذن جیسے کہتا ہے ویسے ہی کلمات کو دہراتا رہے۔ البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں
لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو کلمات بیان کیا الصلاۃ خیر من النوم، تو الصلاۃ خیر من النوم کا جواب بھی الصلاۃ خیر من النوم ہی سے دیا جائے گا، البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا کب؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں، کیونکہ اس میں پیغام کیا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی شکتی اللہ کی توفیق کے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، تو ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں یہ کہہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی کیا ہوا کہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی شکتی اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ 12ویں نمبر پر اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا صحیح بخاری کی اس روایت میں آئی ہے کہ جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة، کہ اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب، والصلاة القائمة اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت پردان کر، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور انہیں مقام محمود پردان کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ مقام محمود وہی ہے جس کو ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے اجازت ملے گی کہ آپ ساری مخلوق کے لیے، سارے انسانوں اور جنات کے لیے سفارش کریں کہ ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اقامت کیا ہے؟ اقامت نماز کھڑی کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، یعنی جب جماعت کھڑی کی جائے گی تو اس کے لیے جو کلمات ادا کیے جائیں گے وہ اقامت ہے۔ البتہ اذان اور اقامت میں کچھ فرق ہے جسے سمجھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر اذان کے کلمات جو ہوں گے وہ دو بار ادا کیے جائیں گے، جبکہ اقامت کے کلمات ایک بار ہی ادا کیے جائیں گے، یعنی اذان کے شبد دوہرے ہوتے ہیں اور اقامت کے شبد اکہرے ہوتے ہیں۔ اذان کے شبد تو ہم نے جان لیا، البتہ اقامت کے شبد کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہیں اقامت کے کلمات۔ یہ بات نوٹ کیجئے کہ قد قامت الصلاۃ کا جواب بھی ویسے ہی دینا چاہیے جیسے مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہم بھی ویسے ہی بولیں گے۔ اقامہ اللہ و ادامہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، ہم قد قامت الصلاۃ کا جواب قد قامت الصلاۃ ہی سے دیں گے۔ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کیے جائیں گے اور اقامت کے کلمات جو ہے نا جلدی جلدی ادا کیے جائیں گے۔ یہ دوسرا فرق ہوا اذان اور اقامت میں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو اور وہ ان نمازوں کو قضا کرنا چاہتا ہو، یعنی نماز چھوٹ گئی تھی اور ان نمازوں کو وہ قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اذان دے گا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا۔ مثال کے طور پر جس کی 3 نمازیں چھوٹ گئی، کسی سبب سے چھوٹ گئی، تو ایک اذان دے گا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہے گا۔ حالانکہ 3 نمازیں
چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، 2 کی گنجائش پائی جاتی ہے، جیسے ظہر عصر کو جمع کرنا اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا۔ تو 2 نماز اگر چھوٹ گئی ہوئی ہے تو ایک نماز کے لیے اذان دے گا، اور دوسری نماز جب کہے گا تو اس میں اذان نہیں دے گا، صرف اقامت کہے گا۔ تو اقامت ہر نماز کے لیے ہوگی، جبکہ اذان صرف ایک نماز کے لیے ہوگی۔ ایک اذان ہی کافی ہے 2 نمازوں کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں، جب آپ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی، 1 اذان اور 2 اقامت سے۔ اذان 1 دی اور 2 اقامت کہی۔ اقامت کی جو شرطیں ہیں وہ وہی ہیں جو اذان کی شرطیں ہیں، جس کو ابھی ہم جان چکے ہیں، اور اقامت کی سنتیں بھی وہی ہیں جو اذان کی سنتیں ہیں۔ البتہ اقامت میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، اگر دوسرا آدمی بھی اقامت کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ برکیف یہ کچھ باتیں رہیں اذان کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔